بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ شگفتہ تنویر، جماعت پنجم کے طلباء کے لیے۔ تو طلباء، جو آج ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے نیکی۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں: سبق کے اختتام پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے درست تلفظ اور روانی سے سبق کو پڑھ سکیں، مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے از خود تحریر کر سکیں۔ تو طلباء، آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے تو تمام طلباء جو ہیں وہ اپنی اردو کی کتاب سریر خامہ کھول لیں اور اس کا صفحہ نمبر 40 اوپن کریں۔ یہ جو سبق ہے نیکی، یہ معروف احمد چشتی نے لکھا ہے۔ معروف احمد چشتی بچوں کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں۔ تعلیم و تربیت اور بچوں کے دوسرے ادبی رسالوں میں ان کی تحقیقات اکثر چھپتی رہتی ہیں۔ ان کا تعلق حویلی لکھا پنجاب سے ہے۔ تو طلباء، اب ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ تو تمام طلباء جو ہیں وہ اپنی کتابیں جو ہیں وہ کھول لیں اور اس کے اوپر توجہ سے جو ہے وہ دیکھیں اور سنیں۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ آسمان پر ہر وقت کالی کالی بدلیاں اٹکیلیاں کرتی نظر آتی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی موسم کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی۔ مگر ایک مسئلہ تھا، ذرا تیز بارش برس جاتی تو سڑکوں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا، اور خاص طور پر کاشی کی گلی میں تو اتنا پانی ضرور ٹھہرتا کہ گلی پار کرنی مشکل ہو جاتی۔ مگر کاشی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے تو مشغلہ ہاتھ لگ جاتا۔ جب بھی بارش ہوتی وہ کھڑکی میں جا بیٹھتا اور شیشے کے پار گلی کا منظر دیکھنے لگتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ گلی میں پانی ٹھہر جانے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی راہگیر پانی میں گرے گا اور اسے دیکھتے ہوئے وہ لطف اٹھائے گا۔ آج بھی جب بارش ہوئی تو کاشی کھڑکی سے لگ بیٹھ گیا تاکہ آتے جاتے لوگوں کا تماشا دیکھ سکے۔ آہستہ آہستہ بارش کا پانی گلی کے بھی کھڑا ہو گیا اور گلی پار کرنی مشکل ہو گئی۔ کاشی کو وہاں بیٹھے بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بچہ ہاتھ میں دودھ والا برتن تھامے گلی میں داخل ہوا۔ اسے گلی سے گزرنا تھا مگر ہر طرف پانی کھڑا تھا۔ بچے نے اپنی سی کوشش کی کہ پانی سے بچ کر گزر جائے، مگر پاؤں پھسل گیا اور وہ دودھ سمیت پانی میں جا گرا۔ کاشی کی ہنسی چھوٹ گئی، بچہ اٹھ کر رونے لگا، مگر جب دیکھا کہ ارد گرد کوئی نہیں تو خاموشی سے جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ ابھی کاشی کی ہنسی رکی بھی نہیں تھی کہ ایک عورت ادھر آ نکلی۔ اس نے سر پر انڈوں کی ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ عورت نے ایک لمحے کو ٹھہر کر گلی میں نظر دوڑائی کہ شاید کہیں سے گزرنے کا راستہ مل سکے، مگر گلی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ مجبوراً اسے بھی پانی میں پاؤں رکھ کر گزرنا پڑا۔ جو ہی عورت نے اپنا پاؤں پانی میں رکھا، ایک ننھا سا مینڈک اچھل کر اس کے پاؤں پر آ بیٹھا۔ اف! عورت نے زور کی چیخ ماری اور ساتھ ہی انڈوں سے بھری ٹوکری پانی میں جا گری۔ اب انڈے پانی میں یوں تیرنے لگے جیسے انڈوں کی بارش ہوئی ہو۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ہنس ہنس کر کاشی کا برا حال ہو گیا، مگر عورت کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیوں پتہ نہیں چلا تھا عورت کو؟ کیونکہ کاشی اپنی کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ خاصی دیر کے بعد ایک بابا جی ادھر سے گزرے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک بکری تھی جسے وہ رسی سے پکڑ کر بمشکل گھسیٹ رہے تھے، کیونکہ بکری شاید پانی سے خوف زدہ تھی۔ بابا جی کا پاؤں ابھی کیچڑ پر پڑا ہی تھا کہ پھسل گئے، مگر گرنے سے پہلے سنبھل گئے۔ لیکن ان کے سنبھلتے سنبھلتے بکری نے رسی چھڑا لی اور یہ جا وہ جا۔ کاشی کو بابا جی پر ترس بھی آیا، مگر وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی وہ اس کھیل تماشے میں مصروف تھا کہ امی نے آواز دے کر اسے بلایا اور کہا، بیٹا یہ لو پکوڑے، سامنے اپنی خالہ سعیدہ کے گھر دے آؤ۔ کاشی پکوڑوں کی پلیٹ سنبھالے باہر نکلا، مگر یہ کیا، گلی میں تو پانی کھڑا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ تھوڑی دیر پہلے لوگوں کی جس تکلیف پر وہ ہنس رہا تھا، اب وہ اسے اپنے سر پر پڑی تو اسے اس بات کا احساس ہوا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ واپس پلٹا، ایک جگہ پلیٹ رکھی، گھر سے اینٹیں اٹھا کر لایا اور انہیں ذرا ذرا فاصلے پر پانی میں رکھ دیا۔ اب پانی سے بآسانی گزرا جا سکتا تھا۔ یوں وہ خالہ سعیدہ کے گھر پکوڑے دے آیا اور دوبارہ کھڑکی کے سامنے بیٹھ گیا، مگر اب تو لوگ اس کی رکھی ہوئی اینٹوں پر چلتے ہوئے آسانی سے گزر رہے تھے۔ یوں کاشی کا کھیل خراب ہو گیا۔ وہ بور ہو کر اٹھنے ہی کو تھا کہ بکری والے بابا جی دوبارہ ادھر سے گزرے۔ جب انہوں نے اینٹیں رکھی دیکھیں تو ان کا دل خوش ہوا اور وہ کہنے لگے، اللہ اجر دے، یہاں کے لوگ کس قدر اچھے ہیں، وہ دوسروں کے آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اللہ انہیں اجر دے۔ وہ اینٹوں پر پاؤں رکھ کر آگے گزر گئے۔ بابا جی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کاشی نہایت خوش ہوا، جیسے اسے کوئی انعام مل گیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عورت پھر وہاں سے گزری جس کے سر پر ٹوکری تھی۔
اب اس کے پاس ٹوکری تو نہیں تھی، مگر وہ یہ سوچتی آ رہی تھی کہ اسے دوبارہ بارش کے پانی سے گزرنا پڑے گا، لیکن وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اس گندے پانی میں سے گزرنے کے لیے اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ خوش ہو کر وہ ایسا نیک کام کرنے والے کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ کاشی کو بہت اچھا لگا، بلکہ اب تو اسے یہ سوچ سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی کہ اتنے ثواب کا کام اس نے پہلے کیوں نہ کیا۔ کاشی نے سوچا لوگ مجھ سے اتنے خوش ہو رہے ہیں تو اللہ میاں کتنے خوش ہوں گے، یقیناً بہت زیادہ۔ آئندہ میں نیکی کا ہر کام کیا کروں گا، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو۔ یہ سوچ کر وہ کمرے سے نکلا اور مزید اینٹیں اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اس نیک کام میں جس قدر مزہ آ رہا تھا، اسے اتنا مزہ تو کسی شرارت میں بھی نہیں آیا تھا۔ تو طلبہ، یہ جو لاسٹ لائن سے پہلے اللہ میاں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے میاں کو کاٹ کر یہاں پر اللہ تعالیٰ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کاشی کو یہ چھوٹی سی نیکی کر کے کتنی خوشی ملی، تو اس لیے ہمیں کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کا اگر موقع ملے تو ہمیں وہ نیکی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی خواہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کسی کو ضرورت ہے، آپ کے کسی دوست کو ضرورت ہے کسی کتاب کی اور وہ اس کے پاس نہیں ہے، اور آپ وہ کتاب اس کو لے کر دے سکتے ہیں، تو آپ اس کو وہ کتاب ضرور لے کر دیں، یہ بھی آپ کی بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی غریب دوست ہے آپ کا، وہ فیس پے نہیں کر سکتا، تو آپ 2-4 دوست مل کر جو صاحب حیثیت ہیں تو وہ اس بچے کی فیس پے کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ تو بیٹا یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، راستے سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بزرگ سڑک کے کنارے کھڑا ہے اور وہ سڑک نہیں پار کر سکتا، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروا سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو بیٹا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد طلباء، اب جو ہیں ہم اس سبق کے اندر سے مشکل الفاظ جو ہیں ان کو جو خط کشیدہ کریں گے، اور اس کے بعد ان کے معنی جو ہیں وہ لغت سے تلاش کریں گے۔ یہ الفاظ ہیں بوندا باندی، مشغلہ، راہگیر، خوفزدہ، اجر، بآسانی، مزید، اٹکیلیاں۔ تو یہ طلباء یہ الفاظ ہیں، ان کو آپ اپنی کتاب کے اوپر جو ہے وہ دیکھ کر خط کشیدہ کریں، اور ان کے معنی جو ہیں وہ لغت سے تلاش کر کے آپ اپنی کاپیز پر تحریر کریں گے۔ تو طلباء آج ہم نے اس سبق کی پڑھائی کی، اور اس سے ہم نے اچھی اچھی باتیں بھی سیکھیں، اور اس کے جو مشکل الفاظ ان کو ہم نے خط کشیدہ کیا ہے، اور جو گھر کا کام ہے ہمارا وہ ہم سبق کی پڑھائی جو ہے وہ دوبارہ سے کریں گے، تاکہ ہماری اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ ہم اس کو درست کر سکیں، اور اس کے جو ہم نے الفاظ خط کشیدہ کیے ہیں ان کو ہم لغت سے تلاش کر کے اپنی نوٹ بک پر یا کاپی پر تحریر کریں گے۔ امید کرتی ہوں سب بچوں کو یہ کہانی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ کیسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں نیکی کے جو ہم کر سکتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو طلباء آپ نے یہ کام جو ہے اپنی کاپیز پہ بہت خوش خطی سے تحریر کرنا ہے۔ تو بیٹا بیسٹ آف لک، شکریہ۔